پڑھ لیں محمد اجازت بات کر رہا ہے حضرت صاحب دین فطرت کے عنوان سے یہ آج کی ہماری چوتھی نشست جو مطالب آپ حضرات نے گوش گزار کیے گزشتہ شبوں میں یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں باقی ہے۔ ہمارا مدعا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے فطرت کے عنوان سے دین حق انسان کے اندر رکھ کے اسے اس دنیا میں بھیجا، لہٰذا ہر پیدا ہونے والا بچہ دین حق پہ ہی پیدا ہوگا، چاہے ماں باپ کا کوئی مسلک و مذہب ہو، بچہ دین فطرت کے عنوان سے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ کل کی مجلس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت عقل سے نوازا ہے وہ نعمت عقل ہمیں گائیڈ کرتی ہے، ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ جب ہم مخلوق دیکھیں تو خالق تک پہنچے۔ یہ زبردستی کا سوال نہیں ہے، عقل پر یہ زبردستی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک بچہ جس کا ہر عمل عین فطرت کہلائے گا، وہ بچہ بھی ہمیں سبق پڑھا رہا ہے کہ دیکھو جب کوئی عمل ہوتا ہے تو کوئی عامل بھی ہوتا ہے، جب کوئی فعل ہوتا ہے تو کوئی فاعل بھی ہوتا ہے، ہر معلوم کی کوئی علت ہوا کرتی ہے، لہٰذا یہ زبردستی کا سوال نہیں ہوا۔ اور حضور اللہ رب العزت نے کل جہاں بات تمام ہوئی پھر اللہ رب العزت چونکہ وہ کریم ہے لہٰذا اثر و لطف اس پر لازم تھا وہ کوئی ایسی مخلوق بنائے جو اتنی کامل ہو کہ جسے دیکھ کر اس پر اندازے نہ ہو، اسے دیکھ کر اس پر یقین ہو جائے۔ کوئی ایسی مظہر صفات توحید مخلوق ہونی چاہیے کہ جن کی شان کرم دیکھیں تو وہ عین ذات کریم سمجھ میں آ جائے، کہ جن کی شان عنایت دیکھیں تو اس کا رحم سمجھ میں آئے، وہ ناراحت ہو تو پتہ چلے خدا ناراحت ہو رہا ہے، وہ مسکرا دیں تو پتہ چلے خالق راضی ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کوئی تو ایسی مطلب، لہٰذا جو مخلوق اس نے اپنی پہچان کے لیے بنائی انہیں محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ اور خدا کی قسم صاحبان مطالعہ میری بات کی تصدیق کریں گے، توحید کو جتنے سہل انداز میں امام فطرت علی ابن ابی طالب نے بیان کیا ہے کسی اور نے بیان ہی نہیں کیا۔ مولا امیر المومنین حقیقت بولتے نا آپ کے یہاں بھی اکثر ہے، ویسے تو یہ ماشاءاللہ وہ باکمال دور ہے کہ اشتہار چھاپنے والے دوست ہم خطبہ کو بھی ڈگریاں بانٹ دیتے ہیں بیٹھ کے بٹھائے سانچوں میں، مگر ہر خطیب کو اکثر ہوتا ہے کہ جو وہ زیادہ پیش کریں اس حوالے سے انہیں مخصوص کر دیا جائے۔ اگر مولا امیر کو نہج البلاغہ پڑھ کے یا کلام امیر پڑھ کے کوئی عنوان بطور خطابت دینا ہونا تو علی خطیب توحید ہے۔ میرے ساتھ ہے کہ نہیں دوست؟ جیسے دین فطرت اور جیسے فطرت انسان اور خدا کا کنیکشن مولا امیر بیان کرتے ہیں نا، خدا کی قسم یہ صرف علی کی نشان ہے، یہ علی کا ہی خاصہ ہے۔ یعنی اندازہ کریں، میں آپ کو مختصر ترین تعریف توحید پیش کروں جو مولا علی نے سنائی، اور خدا کی قسم سن کے پتہ چلتا ہے صرف کوئی امام فطرت ہی یہ تعریف کر سکتا ہے۔ ایک ایسی تعریف جو ہر دین سے بالا تر ہو، ہر مسلک سے بالا تر ہو، ہر نظریے سے بالا تر ہو، مگر ہو بھی عین حق۔ اس سے زیادہ مختصر اور لطیف الفاظ میں اللہ کی پہچان نہیں کروائی جا سکتی تھی۔ مولا سے پوچھا مولا اللہ کون ہے؟ فرمایا جب ہر انسان ہر طرف سے مایوس ہو کر خود بخود جس ذات پہ متوجہ ہو جائے وہی اللہ۔ لاکھ جھوٹے خدا بنائے جائیں، جتنے مرضی بےہودہ نظریے بنائے جائیں، مگر ہر طرف سے جب مایوس ہو جائے نا، خود بخود انسان جس ذات سے کنیکٹ ہو وہ پھر رب ہے۔
وہ دیکھیں جو فرعون خود کو رب کہلاتا تھا، جیسے ہی وہ غرق ہونے لگا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ، وہ بدبخت فرعون ساری زندگی خدا کہلایا، مگر جیسے ہی غرق ہونے لگا وہ بھی کسی اور سے کنیکٹ نہیں ہوا، ذات توحید سے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہاں ڈوبتے ہوئے کہنے لگا میں بھی مسلمان ہی ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی ساری زندگی جھوٹ میں کاروبار چلایا، خود کو رب کہلوایا، اپنے آپ کو خدا منوایا، مگر جب ہر طرف سے چارہ اس کے لیے ختم ہوا، حتی اذا ادرکہ الغرق، یعنی جیسے اس نے درک کیا کہ میں تو ہوا غرق، لہذا فوراً چیخ اٹھا، اسی رب سے کنیکٹ ہوا اور اسی کو چیخ کر کہا میں تجھ پہ ایمان لایا ہوں۔ جیسے دیگر بنی اسرائیل، موسیٰ تجھ پہ ایمان رکھتا ہے، میرا بھی تیرے پہ ایمان ہے اور میں بھی ہوں مسلمانوں میں سے ہی۔ چلیں ایک لطیف جملہ، آپ کی خطبہ خدا شاہد ہے، میں نے یہ جملہ نہیں کہنا تھا، بات بیچ میں آ گئی ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے عرض کر دوں، دیکھیں فرعون بہت لعنتی تھا، دیکھیں بہت بدبخت تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دعویٰ کر رہا تھا جو وہ نہیں تھا۔ حضور فرعون کو کسے کہتے ہیں؟ فرعون اس بے حیا کو کہتے ہیں جو وہ بن کے بیٹھ جائے جو وہ نہ ہو۔ اچھا دیکھیں تو صحیح، جب ڈوبنے لگا ہے، مجھے اس کا جملہ یہ سورہ قصص میں کروں گا، غالباً سورہ قصص میں ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا میں ابھی یہ اس طرف مطالب نہیں آنے تھے، یوں بات شروع کیا تو اس طرف ذہن آ گیا۔ اس نے جب ڈوبنے لگا وہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہتا میں بھی مسلمانوں میں سے۔ ویسے بڑا لعنتی تھا، بڑا بدبخت تھا فرعون، دشمن خدا تھا، ساری زندگی رسول خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، ساری زندگی نبی سے لگا، ساری زندگی۔ اب جب دیکھا کہ میں تو غرق ہونے لگا، اب ایمان لے کر آ رہا، یعنی کنفرم منافقت، یعنی کنفرم منافقت، یعنی جب تک اس کا بس چلا یہ مشرک ہی رہا، بے بس ہونے لگا تو مسلمانوں میں گھس آیا۔ کم از کم یہ فرعون کی سیرت ہے، ساری زندگی نبی سے لڑتے رہو اور جب دیکھو موت سامنے آئی ہے تو مسلمان بن کے بیچ میں گھس جاؤ۔ جو ہے دوستو، اچھا اس لائن کو یہ نہیں پتا تھا کہ مومن بھی ہوتے ہیں، توجہ ہے، اس نے جب وہ ساحران فرعون جب وہ ایمان لے کر آئے تھے تو اس نے کہا آمنتم لہو، تم ایمان لے آئے قبل ان اذن لکم، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے اجازت لے، تو اسے پتا تھا مومن بھی ہوتے ہیں، مگر جب اپنی بات آئی نا کہتا ہے میں بھی ہوں مسلمانوں میں سے، ٹھیک ہے بڑا لعنتی تھا مگر اس کی عقل کی داد دے، اتنا وہ بھی جانتا تھا ساری زندگی نبی سے لڑتے رہو نا، آخر میں منافقت سے دین قبول کرو تو مومنوں میں جگہ نہیں ملتی، مسلمانوں میں جگہ مل جاتی ہے۔ جو ہمارے ہیں صاحبہ، تو میں اپنے موضوع پہ رکھنا چاہوں گا، جو نہیں تو بات تو کہیں سے نہیں جا سکتے۔ دیکھیں اس بات کو سمجھیے گا، مولا امیر خدا کی قسم جیسا تعارف ہے توحید علی ابن ابی طالب کی ذات کرواتی ہے، ممکن ہے علی خطیب توحید ہے، اور اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ علی والوں کا بنتا ہے توحید کو ذوق سے سننا۔ ہمارے خام خواہ ایک کنسپٹ مجالس میں بن گئے کہ توحید خشک مضمون ہے، توحید بڑا خشک سا مضمون ہے، اس میں تراوت نہیں ہے۔ خدا کی قسم جتنا لطیف موضوع توحید ہے، کوئی موضوع ہے توحید انتہائی لطیف موضوع ہے، علی والوں کا بنتا ہے، صاحب نہج البلاغہ کے ماننے والوں کا بنتا ہے، وہ توحید سے ہو۔ اگر اجازت ہو میں آپ کے سامنے 2 سطریں تعارف توحید پر جو فطرت سے ہم آہنگ ہوں مولا امیر کی نہج البلاغہ سے نہ پیش کر دوں، اگر اجازت ہو تو مولا امیر المومنین نہج البلاغہ دین فطرت کے عنوان پہ گفتگو ہے۔ مولا امیر دیکھیں خدا کی پہچان ایسی کروا رہے ہیں جو ایک مذہبی یا قرآنی کانسیپٹ سے ہٹ کر فطرت کو کتنا چھو کے گزر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ المعروف من غیر روی، حمد ہے اس اللہ کی جو بے دیکھے بے جانا ہوا ہے۔
میں جان کے نہج البلاغہ کا کلام لے کر آیا تاکہ دوست آتی ہوں سنیں، نہج البلاغہ بھی ہمارا سرمایہ ہے، اسے بھی کوٹ ہونا چاہیے۔ معصوم نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کی جو بن دیکھے پہچانا ہوا ہے۔ خدا کی قسم کیا خوبصورت بات ہے۔ اچھا چلیں آپ کی توجہ لینے کے لیے عرض کروں، یہ جو لفظ الحمد ہے نا، اگر آپ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ مولا امیر نے ہر خطبے کا آغاز اللہ کی حمد سے کیا۔ یہ صرف مولا علی نے، تمام معصومین کی شان کلام تھی۔ آئمہ جب بھی کوئی خطبہ دیتے تھے، جب بھی ہمیشہ آغاز اللہ کی حمد سے کیا۔ اچھا بعض خطبات جو دوست نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ لازمی نہج البلاغہ پڑھے۔ آپ دیکھیں بہت سارے خطبات جن کے شروع میں حمد نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ مولا نے وہ خطبہ بغیر حمد کے دیا، وہ سید رضی نے کوٹ نہیں کی، وہ ان تک نہیں پہنچتے، جتنا ان تک پہنچا انہوں نے کوٹ کر دیا وہ خطبہ۔ مگر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علی ممبر پر بیٹھ کر بات کا آغاز کریں اور حمد خدا سے آغاز کریں۔ یہ جو آپ مجالس سنتے ہیں، ہر ذاکر ہر خطیب الحمد سے ہی بات کا آغاز کرتا ہے۔ یہ سنت ائمہ اطہار ہے، یہ اصل میں مولا امیر کی سنت ہے۔ مگر اس میں ایک لطیف پہلو ہے۔ دیکھیں یہ جو لفظ الحمد ہے نا، آپ تو اس کو روزانہ پڑھتے ہیں، بار بار نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ لفظ الحمد، یہ علماء لسانیات کا کہنا ہے کہ اس لفظ نے، لفظ الحمد نے جس انداز میں اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، دنیا کی کسی زبان میں، پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا، دنیا کی کسی زبان میں اس لفظ الحمد کا کوئی مترادف موجود ہی نہیں ہے میرے ساتھ دوست۔ لفظ الحمد کا پوری دنیا کی زبانوں میں کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے جو اس لفظ کے معنی کے طور پر اس دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے کہ اس لفظ نے لفظ الحمد کے تمام تر معنی اور مفاہیم کا احاطہ کر لیا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے دوست، ان باتوں پہ ساتھ دیا کریں تاکہ نتیجہ رسمی ہو۔ بات پہنچ رہی ہے، دیکھیں اس بات کو سمجھیں، لفظ الحمد یعنی اتنا جامع ہے، اس لفظ سے بڑھ کر اللہ کی بڑائی اور ثنا کسی لفظ نے کی ہی نہیں۔ دنیا کی ساری زبانیں بانچ ہیں کہ کوئی ایک ایسا لفظ لے کر آ سکے جو لفظ الحمد کا کامل ترجمہ ہو۔ ہمارے اردو زبان میں تعریف ہے اللہ کی، یہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اس دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے کہ اس لفظ نے لفظ الحمد کے معنی کا احاطہ کر لیا تو باطل ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ یہ اردو کی بساط میں وہ مناسب ترین لفظ تھا جو اس کے ترجمے کے طور پہ لایا جا سکتا تھا، لہذا مترجمین نے جو انہیں اردو کے بساط میں، اردو کے ظرف میں سب سے مناسب لفظ لگا وہ انہوں نے لا کے ترجمے میں رکھ دیا۔ مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس لفظ نے، اس لفظ الحمد کے تمام تر معنی کا احاطہ کر دیا۔ حضور اتنا بڑا لفظ جس سے پڑھ کر کسی نے اللہ کی حمدی بیان نہیں کی۔ میں حیران ہوں، یہ ائمہ ہمیشہ اسی سے آغاز کیوں کرتے تھے، ہمیشہ اسی لفظ سے آغاز کیوں ہوتا تھا؟ پھر میں نے غور کیا تو اندازہ ہوا ساری دنیا لفظ الحمد کہے اور ہے، علی اور آل علی جب لفظ الحمد بولیں تو یہ معنی کچھ اور ہے۔ جب یہ بولتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے یہ لفظ وراثت ہی ان کی ہے۔ تلاش کرنے کی ضرورت ہے نا ایسا لفظ جس سے پڑھ کر کسی نے اللہ کی حمد کا حق کی ادا نہیں کیا۔ یہ آیا کہاں سے؟ یہ لفظ الحمد انسانیت کو ملا کہاں سے جس سے پڑھ کر کسی نے ثنائے توحید ہی نہیں کی لفظ نے؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھا تو پوری سورہ الحمد موجود تھی، مگر نہیں حضور، معاملہ کہیں اور سے شروع ہوا، ذرا پیچھے گئے تو پتہ چلا بے شک تو بڑی بات کی بات ہے، قرآن بعد میں اترا۔ قرآن اترنے سے بہت پہلے مکہ کی سرزمین پر ایک پاکیزہ نکاح ہو رہا تھا، مصطفیٰ تنہا خدیجہ تنہا، علی کے باپ نے آغاز
سے کیا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل بنا عظیم الشان عالی مقام سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات اقدس پر لو کر صلوات ہیں دوستان ساتھ یہ کمال ہے، یہ لفظ انسانیت کو علی کے باپ نے دیا ہے۔ اللہ جانے وہ موحد کتنا بڑا ہوگا کہ جس لفظ میں خدا کی ثنا کر دی، کائنات میں کسی لفظ نے ایسی ثنائے توحید ہی نہیں کی ہے۔ اور یہ ہے نا صاحب نہج البلاغہ کا بھی باپ۔ جو فرما رہے ہیں ذرا فصاحت و بلاغت ابو طالب تو دیکھیے، کمال ہے۔ فرمایا حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم قرار دیا، اولاد ابراہیم بنایا، آل ابراہیم بنایا۔ جناب ابو طالب، میں آہستہ سے بولوں تو یہ مت سمجھیے گا جملے کی شدت کم ہے، مگر بعض باتیں اتنی لطیف ہوتی ہیں دل ہی نہیں کرتا اس میں خطابت ڈالے، خود ہی اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ ابو طالب جانتے تھے یہ میرے ایمان کو تسلیم کرے یا نہ کرے، ہر نماز کے بعد بیٹھ جائیں گے کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم۔ مسلمان کی مجبوری بنا دی، تم مجھے مان یا نہ مان، ہر مسلمان پر بیٹھ کر مجھ پر درود لازمی پڑھ۔ تو جو فرما رہے ہیں صاحبہ، تو اللہ یعنی فرما رہے ہیں حمد ہے اللہ جو بن دیکھے پہچانا ہوں۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی، خالق کو پہچاننے کے لیے خالق سے ملنا بھی ضروری ہے۔ لیکن پورا موضوع مربوط ہے، اس لیے آپ بھی ساتھ ساتھ چلنا ہے میرے دوست۔ دیکھیں کمال یہ میں نے کل جملہ عرض کیا تھا کہ آپ خالق کے ساتھ بیٹھ کر بھی خالق کو نہیں پہچانتے، مخلوق کا عرفان خالق سے ملا ہے۔ میرے ہاتھ میں دے دیں آپ ایک کتاب، اس آپ کو سنا رائٹر کی ہے، اور آپ جا کے رائٹر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ رائٹر سے سلام لیں، اسے چھوئیں، اسے گلے لگائیں، آپ کو اس کی عظمت کا پتہ نہیں چلے گا۔ میرے ہاتھ میں اس کی مجازی مخلوق ہے، میں اس کی تحریر پڑھتا چلا جاؤں گا، اس کی شخصیت کو پہچانتا چلا جاؤں گا۔ اب اس سے زیادہ سادی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ میرے ہاتھ میں مخلوق ہے مجازت، آپ خالق کے ساتھ بیٹھے ہیں مجازت۔ کمال دیکھیں، آپ خالق سے مل کے خالق نہیں پہچانے، مجھے مخلوق نے خالق سمجھا دیا۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں جنہیں لگتا ہے نا خالق کرسی پہ بیٹھے اور کرسی چلا رہی ہے اور قیامت کے دن اس سے ملنا ہے، اس کے گلے لگنا ہے، جاہلوں گلے لگ کے بھی کچھ نہیں ہوگا، بجائے خدا کے گلے لگنے کے علی کے قدم چھو لو، خدا سمجھ میں آ گیا۔ تو فرمانے حمد ہے اس اللہ کی جو بن دیکھے پہچانا، یعنی جسے پہچاننے کے لیے، جس کی ذات کا عرفان حاصل کرنے کے لیے اسے دیکھا نہیں گیا۔ میں نے کل ایک چھوٹا سا فرمان سنایا تھا، معصوم نے فرمایا اس آنکھ سے خدا کو دیکھنا چاہتے جس پہ اگر سوئی رکھ دی جائے اسے نظر آنا ہی بند ہو جائے، توجہ ہے، اور اس دماغ سے جسے پرندہ کھائے تو اس کا پیٹ نہ بھرے، توجہ فرما رہے۔ جبکہ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ پچھلی تقاریر پہ پڑھتے ہیں، اللہ نے عقل، آنکھ اور کان یہی تو وسائل دیے تھے، اور کہا تھا مجھے پہچان دو، تو اس بات کو سن گیا۔ کوئی آیا آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اس کا مولا یہ پروردگار نگاہوں سے دیکھا تو نہیں جا سکتا،
کیا وجہ ہے پروردگار نگاہوں سے دیکھا کیوں نہیں کرتا؟ آپ نے بڑی لطیف مثال دی اور ہمیں اعزاز ملا کہ معصوم نے مثال میں ہمارے علاقے کی بات کی. معصوم نے فرمایا کبھی ہندوستان گیا، یہ برے صغیر سب کانٹیننٹ آپ کا اور میرا علاقہ. آپ نے فرمایا کبھی برے صغیر گیا؟ اس نے کہا نہیں مولا میں تو کبھی برے صغیر نہیں گیا. آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ جو اہل برے صغیر ہیں، اہل ہندوستان ہیں، وہ لباس کیسے پہنتے ہیں؟ تجھے پتہ ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے. آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے ان کے گھروں کی بناوٹ کیسی ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے. آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ وہ غذا کیسی کھاتے ہیں، ان کی ڈشز کیسی ہیں؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے. معصوم نے فرمایا تو کبھی گیا ہی نہیں. جب تو کبھی گیا ہی نہیں تجھے کیسے پتہ ان کی بود و باش کیا ہے، وہ آئینی زندگی کا سیٹ اپ کیسا ہے؟ اس نے کہا مولا میں نے سن رکھا ہے. وہ جو مسافر جاتے ہیں نا، وہ جو تاجر جاتے ہیں، وہ پلٹتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، لہٰذا میں نے سن رکھا ہے، اس لیے مجھے پتہ میرے ذہن میں ہے کہ ان کے لباس کیسے ہیں، مکان کیسے ہیں، ان کے بازار کیسے ہیں، بود و باش کیسی ہے. ذرا معصوم کی دلیل دیکھیے گا. معصومین نے ہمیشہ توحید کو وہاں رکھ کے بیان کیا ہے جہاں ہم جیسے کم فہموں کے دل کی تسکین ہو جائے. معصوم نے فرمایا تو کبھی وہاں نہیں گیا، اس کا مطلب تیری نگاہوں نے دیکھا نہیں مگر تیرا ذہن وہاں تک پہنچ گیا. تو معصوم نے فرمایا اس کا مطلب ہے جہاں آنکھ نہ جا سکے ذہن چلا جاتا ہے. اس نے کہا مولا ثابت تو یہی ہوا جہاں آنکھ نہ جا سکے ذہن چلا جاتا ہے. مولا نے فرمایا مجھے ایمان سے بتا تو نے سن رکھا ہے اللہ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، رزاق ہے، قہار ہے، جبار ہے. اس نے کہا جی مولا میں نے سنا. مولا نے فرمایا تیرے ذہن میں اس کا کوئی خاکہ بنتا ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا. مولا نے فرمایا جہاں آنکھ نہ جا سکے ذہن چلا جاتا ہے. تو بتا جس تک ذہن نہ جا سکے آنکھ کیسے وہاں تک چلی؟ یہ حق ہے توحید سننے کا. توجہ فرمائے یہی وجہ ہے کہ یہودی نے مولا امین سے اصول کافی شروع ہی باب توحید ہے. آپ اٹھا کر پڑھیے گا. اس نے کہا حل رائے رب کا ہی نہ تھا یا علی جب سے آپ نے عبادت کی اپنے رب کو دیکھا. توجہ ہے فرمایا تو عابد رب اللہ مارا ہو. تیرا کیا خیال ہے علی اس رب کی عبادت کرے گا جسے دیکھا نہ ہو؟ خدا کی قسم کے جواب کائنات میں ضرب نہیں دے سکتا. اس نے کہا جب سے عبادت کی رب کو دیکھا. آپ نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے میں ایسے رب کی عبادت کروں گا جس سے میں نے دیکھا ہی نہ ہو؟ وہ حیران رہ گیا. اس کو تو وہم و گمان میں بھی یہ جواب نہیں تھا کہ علی یہ فرمائیں گے کہ تیرا کیا خیال ہے میں اس رب کی کروں گا جسے دیکھا نہ ہو. اس نے کہا کیف رأیت یعنی آپ نے دیکھ کیسے لیا؟ فرمایا لا تدرکہ العیون فی مشاہدۃ الابصار. یاد رکھ ظاہری نگاہوں سے اس کی ذات کا مشاہدہ نہیں کیا جاتا. قلوب پہ حقائق ایمان علی نے حقائق ایمان کے ذریعے دل کی نگاہوں سے خدا کی ذات کو علی نے کچھ ایسا دیکھا. قرآن آفتاب اسلام، نور اسلام، شاہ مردان، شیر یزدان، ملک افضل ترین نعرہ حیدری. تو بھائی ہے دوستان کی کو توحید سننے کا لطف آئے مولا امین. اچھا اللہ بڑا خوبصورت. اور دیکھیں ہمارے اندر کیسے خالق سمایا ہوا، فطرت میں کیسے خدا کے خالق اپنے آپ کو ہمارے اندر رکھ دیا. خدا کی قسم رب کو باہر نہیں اپنی ذات نہیں کھوجنا. پہلا جو کہا الحمدللہ المعروف بالغیر رویت پھر فرماتے ہیں خالق من غیر منصب، وہ جو بن تھکے اشیاء کو خلق کرتا ہے. اللہ کو خلق کرنے کے لیے زحمت نہیں کرنی پڑتی. اور یہ جملہ کیوں کہا؟ کیونکہ قرآن نے بتایا اس نے کچھ نہیں کرنا بس کہنا ہے کن کن فیکون. وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جا. جو فرما رہے ہیں معصوم نے فرمایا من عرف رب من عرف نفسہ فقد عرف رب. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اچھا یہاں میں تھوڑا سا غیر روایتی معاملے کو کرنا چاہتا ہوں.
دیکھیں روایتی مجلس سے تو آپ سنتے ہیں قرآن کے جملے بھی حدیثیں بھی. میں تھوڑا سا غیر روایتی کر کے صرف مجلے کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں خصوصاً جوانوں کو کہ آیا اس جوان میں یہ صلاحیت ہے کہ تھوڑی سی غیر روایتی مجلس بھی سن اور سمجھ سکتے. لطف آئے گا. بہت ساری باتیں کوئی مشکل بات نہیں مگر ایک پہ شاید بزرگ ساتھ نہ چلیں, جوان تو ساتھ چلنے ہی چاہیے. معصوم نے فرمایا وہ بن تھکے اشیاء کو حل کرتا, جبکہ معصوم نے فرمایا وہ کہیں نہیں تیرے اندر موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کی ذات کے مظاہر ہمارے اندر موجود ہونے چاہیے. اگر مجھے اس کی کوئی صفت پہچاننی ہے تو مجھے اپنے اندر وہ ملنی چاہیے. تو جو فرما رہے ہیں دوستوں, ذرا دیکھیں خدا نے فرمایا میں نے فطرت پہ خلق کیا ہے, ذرا اس کی شان خلقیت کا مظاہرہ دیکھیے گا. لطف آئے گا اگر بات پہنچ پائی تو. دیکھیں یہ قرآن نے بھی کہا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ نے اپنی نشانیاں پھیلا رکھی ہیں زمین میں بھی تمہارے نفسوں میں بھی. توجہ ہے, یعنی اگر ہمیں رب کا کوئی رخ پہچاننا ہے تو ہم ہیں فطرت پہ خلق ہوئے ہوئے, ہم اس کی شان ہیں, اس کی تخلیق ہیں. ہم انی جاعل فی الارض خلیفہ کے مصداق ہیں. ہمیں اس نے زمین حوالے کی ہے مگر اپنا آپ ہم میں رکھا ہے. تو اس کی شان کا ہر مظہر ہمیں خود میں ملنا چاہیے. تو اس کی شان تخلیق کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا. یہ کن اور فیکون کے درمیان وہ تھکتا نہیں. معصوم نے فرمایا وہ بن تھکے اشیاء کو خلق کرتا ہے. اس کا مطلب ہے پروردگار کو زحمت نہیں کرنی پڑتی. اگر یہ جوہر مجھ میں نہ ملے تو پھر کیسے میں اپنے اندر اسے تلاش کروں گا؟ یہ بات تھوڑی غیر روایتی ہوگی. اب میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ ساتھ سفر کریں, میں سوال کروں آپ جواب دیں. دیکھیں کن فیکون یہ اس کی قدرت کا مظہر ہے, یہ ہم میں بھی ہونا چاہیے. کیونکہ توحید شناس مولا علی نے بتایا ہے رب ڈھونڈ رہے اپنے اندر ڈھونڈ. توجہ ہے دوستو. تو اس کا مطلب ہے یہ کن فیکون کا مظہر ہمارے اندر بھی تو ملنا چاہیے. تو اگر اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا تجربہ نہ کر لیں. دیکھیں کن فیکون اس نے ہمیں کیا دے کے بھیجا. پہلی مجلس کی نہیں دوسری مجلس اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اس عالم میں ماں کے شکموں سے نکالا کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. تمہیں غور کرنے والی عقلیں دی ہیں. تو پھر ہمارے ذہن میں ہماری عقل میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ہمیں کن فیکون کا مظہر دکھائے. تو اللہ کا مظہر قدرت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. آئیے چھوٹا سا ٹیسٹ کرتے ہیں. آپ بھی اپنے ذہن کو حکم دیں. ہم پہچانتے ہیں رب کو اپنے اندر, اپنے ذہن کو کچھ ایسا حکم کریں جو یہاں موجود نہ ہو. دیکھیں آپ کا ذہن کیسے لے کر آئے گا. میں لفظ منہ سے نکالوں گا, دیکھیں آپ کی قدرت کا آپ کا ذہن کیسے لے کر آئے گا. یہاں کہیں مینار پاکستان تو نہیں ہے نا, تو آپ کے ذہن میں کیا کر رہا ہے؟ یہاں جوان میرا ساتھ دیں گے تو پھر بتائے گا. غیر روایتی مجلس بھی سن لیں. یہاں میری زبان پہ مینار پاکستان آیا, کتنی دیر لگی آپ کے ذہن کو اسے آپ کی قدرت گاہ میں حاضر کرنے پہ. فَهُوَ كُن فَيَكُن. جانے دوست میرے ساتھ ہیں, ان پہ میں جوانوں سے ساتھ ہوں. دیکھیں کچھ ایسا منگواتے ہیں جو یہاں نہیں ہے. دیکھیں خالق کی یہ قدرت گاہ ہے پوری کائنات. آپ کی قدرت گاہ آپ کا ذہن ہے جو اللہ کی نعمت ہے. اسے حکم کریں. دیکھیں آپ بھی حامل کن فیکون ہے. ابھی ہے تو نہیں یہاں, میری زبان سے نکلے گا. آپ کا ذہن دیکھتے ہیں کتنی دیر میں لاتا ہے. لائن بادشاہی مسجد ذہن میں کتنی دیر لگ رہی ہے. ذوالجلال لے کر آنے کتنی دیر لگ رہی ہے. میری زبان سے نہیں نکل رہا, ذہن لا کے سامنے کھڑا کر رہا. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ آپ کے ذہن میں ذوالجلال ہے کہ نہیں؟ مینار پاکستان آیا کہ نہیں؟ یہاں زبان سے نکلا کن فیکون. ذہن نے وقت نہیں, آپ کو تھکنا نہیں پڑا, ذہن لے کے آ گیا. ہمارے لوگ
یہ ایک مسئلہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں تو پہلے سے ہم نے دیکھ رکھی ہیں، یہ تو چیزیں وجود رکھتی ہیں اس لیے ذہن میں لا رہی ہیں، جبکہ خالق کا کیا کمال ہے؟ خالق کا کمال یہ ہے وہ جب خلق کرتا ہے نا اشیاء کو تو اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ہوتی. توجہ ہے، اس لیے مولا علی نے فرمایا من اصول ازلیہ، پروردگار ایسے ازلی اصولوں میں بنا پہلے وہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی. تو ٹھیک ہے، کیا آپ کا ذہن جو عامل کن فیکون ہے وہ صرف وہ لا سکتا ہے جو وجود رکھے؟ آپ نے کبھی کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جو 5 منہ رکھتا ہو؟ نہیں دیکھا تو ذہن میں کیا کر رہا ہے؟ کبھی کوئی ایسی گائے دیکھی ہے جس کے 2 منہ ہو؟ نہیں نہ دیکھی، تو یہ ذہن میں کہاں سے آ گئی ہے؟ فَهُوَ كُن فَيَكُن، کتنی خطرناک شے ہے، جو حکم تو لے کے آتا تھا. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟ میری باتیں ضائع تو نہیں ہو رہی، میں تھوڑا غیر روایتی ہو رہا ہوں مگر بات سنوں. لیکن مولا امیر نے فرمایا آپ کے اندر توحید کی جلوہ گاہ ہے، آپ حامل کن، تو پھر یہ کیا ہوا؟ وہ بھی حامل کن فیکون، ہم بھی حامل کن فیکون، وہ بھی صاحب قدرت، آپ اور میں بھی صاحب قدرت. تو پھر فرق کہاں ہے؟ فرق تو آنا چاہیے تھا. اب لیجئے ہے میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ پھر بھی تجربہ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں پھر فرق کہاں ہے؟ خالق میں، مخلوق میں. بہرحال ہم اس کی مخلوق، وہ ہمارا خالق، وہ بھی حامل کن فیکون، ہم بھی حامل کن فیکون. مگر فرق ہے، وہ جو کہتا ہے ہو جا ہو جاتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہو جا ہو جاتا ہے. مگر فرق کہاں پڑا؟ جہاں پہچانے خالق کسے کہتے ہیں. میں کہوں گا ذہن میں لائے مینار پاکستان موجود ہے، بادشاہی مسجد موجود ہے، پہاڑ موجود ہے، سمندر موجود ہے. جو کہہ رہا ہوں لا رہا، اسے کہیں اگر اس میں جرت ہے تو ذہن میں خالق کو لے کر آئے. کچھ آیا کچھ نہیں آیا، یہی اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے. اسی لیے کسی نے میرے امام سے پوچھا مولا میں نہیں مانتا اللہ کو. فرمایا کیوں؟ کہا میرے ذہن میں نہیں آتا. معصوم نے فرمایا ہم تو اسے مانتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا. عبادت ہے، اور عبادت کریں. نعرے بابا سے بلند سلام. جو فرمارے ہیں صاحب بات پہنچ رہی ہے حضور. دیکھیں اتنا اعتماد تو آپ کیا کریں نا کہ ہم کچھ غیر روایتی مطالب سے بھی لطف اندوز ہو سکتے. میں نے پہلے دن عرض کیا تھا یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے، پورے دینی موضوعات پہ بہار محرم میں آ جاتی ہے. خدا کی قسم یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے. لہٰذا تھوڑا غیر روایتی مگر آپ ساتھ دیں گے تو یہ مطالب پیش کیے جائیں گے، نہیں تو روایتی مطالب تو ہیں ہی ہیں. تو وہ جو فرما رہے ہیں جی، تو حضور یہ کمال دیکھیں خالق نے کتنا صاحب اختیار بنا. بالیدہ فکر چہرے ہیں، مجالس سننے کے عادی ہیں، صاحبان مطالعہ بیٹھے ہیں. میں ساتھ کی سے ایک جملہ عرض کروں گا، اس پہ غور فرمائیے. کتنا خطرناک ہے یہ ذہن، کتنا خطرناک ہے. عامل کن فیکون ہے، جو کہو حاضر کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے حلال بھی لا سکتا ہے، حرام بھی لا سکتا ہے، کیونکہ ہے تو بڑی خطرناک شے، بڑا مختار ہے. دوستو جو شے اتنی خطرناک ہے نا، اسے علم کی بیڑیوں سے جکڑ کے رکھنا چاہیے. جو فرما رہے ہیں جو شے اتنی خطرناک ہونا، اسے علوم آل محمد سے جکڑ کے رکھنا چاہیے، کیونکہ فکر ترقی پاتی ہے علم سے. اسے صرف علم آل محمد سنبھال سکتا ہے. اگر علم آل محمد سے آپ نے اسے نہ جکڑانا، یہ ہر خباثت ذہن میں لے آئے. دیکھیں ہم کتنے قادر ہیں خدا کی قسم. ہم اللہ کی مخلوق ہیں رسول. ہمیں ہمارا رب نظر آتا ہے. اسی لیے مولا علی نے فرمایا میں نے آج تک کچھ ایسا نہیں دیکھا جس میں اپنا رب نہیں دیکھا. ہم اللہ کی قدرت کہاں ہے؟ دنیا سمجھتے ہیں شاید انسان بہت بے بس، انسان کی بے بسی کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں انسان بے بس. اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمجھ لیا.
توجہ ہے بڑا معروف کہ جبر و اختیار کبھی ایک نقطہ بیچ میں آ جائے. کسی نے پوچھا تھا نا مولا علی سے, یا علی انسان کتنا مختار ہے, ٹھگ تو نہیں ہے, کتنا مختار ہے انسان. ہم نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھا, معروف بات, فرمایا ٹانگ اٹھا. اس نے ایک ٹانگ اٹھایا, جب ٹانگ اٹھائی معصوم نے فرمایا اچھا اب دوسری بھی اٹھا. اس نے کہا یہ تو میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے, میرے بس صلاح ہے, گر جاؤں گا. آپ نے فرمایا بس اتنا ہی اختیار ہے. دیکھیں باتوں کو بولنا چاہیے, یہ گفتگو سننی چاہیے, آپ کا ذوق بننا چاہیے. دیکھیں معصوم نے فرمایا دوسری اٹھا, دوسرا بھی اٹھا. آپ نے فرمایا بس اتنا ہی اختیار. آپ کہیں جا کر اس کو اٹھا کر پڑھے نا, مجھے سمجھ نہیں آئی. ہر کوئی اسے انسان کی بے بسی کے طور پر پیش کر دیتا ہے. جس نے انسان کی بے بسی بتانی ہو نا وہ یہ واقعہ سنا دے گا. دیکھو انسان پر رہی بے بس. دیکھو مولا نے فرمایا ایک کام اٹھاؤ, اس نے اٹھائی. مولا نے فرمایا دوسری اٹھاؤ, اس نے فرمایا, مولا نے فرمایا بس اتنا ہی اختیار. تو مولا نے بتایا ہے نا کہ اتنا اختیار ہے. پہلی ٹانگ اس نے اٹھائی کہ نہیں بھائی, اٹھائی نا, اپنے ارادے سے اٹھائی نا. تو اس کا مطلب ہے مولا نے بے بسی ثابت نہیں کی, اختیار کی حد بتائی ہے. یہ جوان تو سب ساتھ دیں گے. توجہ فرما رہے ہیں, اس کا مطلب ہے دیکھیں آپ مولا امیر کو سمجھیں, مولا علی کی شان کی ہمیں رسی ہے, وہ توحید سمجھانے والا ہے, وہ عبودیت بتانے والے ہیں. مولا نے انسان کی بے بسی نہیں بتائی اس واقعے میں. اس بات میں مولا نے اس کی حد اختیار کو واضح کیا. چلے میری مجبوری بن گئی ہے, مجھے ایک مثال تو دینی پڑے گی غیر روایتی سی, اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو اگر سمجھ آئے تو آپ میرا ساتھ ضرور دیں گے, تاکہ میرا خطیبانہ اعتماد قائم رہے کہ میں ایسے مطالعے بھی تیار کر کے آپ دوستوں کو سنا سکوں. دیکھیں اس نے پہلی ٹانگ اٹھائی کہ نہیں. آپ کے خیال میں یہ چھوٹی سی بات ہے؟ ابھی آپ سب دوست مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور باہر بھی سکرین لگی ہوئی ہے تو دوست دیکھ ہی سکتے ہوئے. نہیں, یہ ممبر جو میرا ہاتھ پڑا, یہ میں نے چاہا اپنی انگلی اٹھائی ہے کہ نہیں, دوسری بھی اٹھائی ہے, تیسری بھی, پورا ہاتھ اٹھایا. آپ کے خیال میں یہ چھوٹی بات ہے؟ میں اپنے اختیار سے چاہ رہا ہوں اور اپنی انگلی اٹھا رہا ہوں. یہ آپ کے خیال میں یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ میرے اتنے مختار ہونے کی دلیل ہے نا. اتنا بڑا نظام شمسی کا سورج, اس کی جرت ہے کہ اللہ نے جو اس کا محور بنایا ہے اس سے اس ایک انگلی کی حد تک باہر نکل کے دکھایا. پہچانو انسان کسے کہتے ہیں بھائی. اتنا بڑا چاند, میری کیا حیثیت چاند کے سامنے دکھائی دے رہی ہے. لیجئے چاند کو کہیں اگر ممکن ہے نا, جتنا اللہ نے اس کا محور بنائے اس سے اتنا باہر نکل کے دکھائے جتنا میں یہ ہاتھ اٹھا رہا ہوں. نہیں نکل سکتا تو پھر مختار کون ہے؟ بات کچھ نہیں ہے دوست. دیکھیے اس بات کو سمجھیے گا, اللہ نے ہمیں صاحب اختیار مخلوق بنایا. یہ ہاتھ بڑھ کے کسی ظالم کا ہاتھ روک بھی سکتا ہے, یہ بڑھ کے ظلم کر بھی سکتا ہے. نہ خدا اس وقت روکے گا جب ظالم کو روک رہے ہوں گے, نہ اس وقت اس ہاتھ کو شل کرے گا جب یہ ظلم کر رہا ہوگا. کیا یہ میرے مختار ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ یعنی کمال دیکھیں میں کتنا بڑا مختار ہوں کہ خالق بھی میری شخصی آزادی میں دخل نہیں دیتا. توجہ ہے؟ ہاں, اس نے مجھے نعمت عقل دے دی ہے اور کہ میں اس سے بعد میں حساب کر لوں گا. اب اختیار تیرا ہے, چاہے تو حق کا ساتھ دے, چاہے تو باطل پہ ڈوب مار. میری باتیں پہنچ رہی ہیں دوستوں کے نہیں پہنچ؟ دیکھیں انسان مختار ہے. چلے اگر نہیں سمجھ آتی, اگر مجھے روایتی مطالب کی مدد لینی پڑے گی تو میں لوں گا, کیونکہ باہر مجھے آپ کو بتانا نہیں, یہاں سے بطور مجمع اپنے ساتھ رکھنا ہے. تو دوستو یہ انسان کا اختیار ہی ہے نا, اور ہم نے تو اس کے مظاہر دیکھے ہیں. اگر کوئی عبد زمین پہ ہو مگر حق کے بندگی ادا کرتا ہو, اللہ اسے اتنا مختار بنا دیتا ہے, اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج بھی بدل کے. آپ نے اسے کہیں امامت کا معجزہ تو نہیں سمجھا.
توجہ ہے یہ آپ نے یہ تو نہیں سمجھا کہ امامت کا معجزہ تھا، یہ امامت کا نہیں بندگی کا معجزہ تھا۔ توجہ ہے دوستو، تھک تو نہیں گئے؟ یہ امامت نہیں بندگی کا معجزہ تھا۔ اور اگر شک ہو تو پھر سے ذرا پلٹ کر دیکھ لیں، یہ تو امام معصوم تھے، یہ تو دور دراز تھے، ہم نے تو دیکھا کوئی حق بندگی تو ادا کرے، چاہے حبشی غلام ہو، اس کی آزان نہ ہو، سورج جاری ہی نہیں ہو۔ اللہ جانے امام کیسا ہے، اللہ جانے مامون کیسا ہے، اللہ جانے علی کیسا ہے، اللہ جانے غلام کیسا ہے۔ غلام سورج چڑھنے نہیں دیتا، آقا سورج غروب نہیں ہونے دیتا۔ یہ بندگی کے معجزے ہیں۔ آپ صاحب اختیار مخلوق ہیں، آپ صرف حق بندگی کو ادا کریں اللہ کا۔ خدا کی قسم آپ کی رضا دیکھ کر اللہ اپنی مشیت کے فیصلے بدلتا چلا جائے۔ اللہ نے آپ کو مختار مخلوق بنایا ہے، اس لیے میں نے آپ پر پہلے اللہ کے احسان واضح کیے۔ ہماری تو پہلی سانس ہی اس کے احسانوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس نے ہمیں اربوں مخلوقات چھوڑ کے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہر امت چھوڑ کے مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے، ہر فرقہ چھوڑ کر علی کے غلام کو باپ بنایا ہے، خدا کی قسم اپنی عظمت کو پہچانے۔ آپ اللہ کی قدرت کی جلوہ کار ہیں۔ یہ تو میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں رکھی ہیں، معاملے تو بہت آگے تک جا سکتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے گا میں نے تو وہی کوئی کھیل کے رکھنا ہے، ہم نے آگے جانا اور دیکھنا ہے۔ فطرت ہمیں صرف خدا سے نہیں ملاتی، خدا والوں سے بھی ملا دیتی ہے۔ دیکھیں قرآن اور سنت نہیں، فطرت ہمیں لے کر غدیر پہ پہنچا کر ہی پلٹے گی۔ توجہ ہے؟ ہاں یاد رکھیے گا، جو فطرت دین ہے، دین حق ہے، اور دین حق پر احسان حسین ابن علی کا۔ یہ دین، اس دین کے اوپر نا امام علی مقام کا سایہ ہے۔ اس دین کو جان دے کے حسین ابن علی نے بچایا۔ تو آج کی جو ایام ہے نا، ہاں اس میں دین کا ذکر ہونا چاہیے، اس میں توحید کا ذکر ہونا چاہیے، اس میں نبوت ہونا، اس میں پورا دین سنانا چاہیے، مگر بھول نہیں جانا چاہیے یہ غربت آل محمد کا مدینہ۔ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے، یہ حسین مظلوم کی مظلومیت کا مدینہ ہے۔ مجلس جتنی بھی طویل ہو جائے، جب تک مسائل نہ آئے اس پر لفظ مجلس ثابت ہی نہیں ہے۔ وہ ایک نشست میں بدل جائے گی، وہ ایک محفل میں بدل جائے گی، وہ ایک کانفرنس میں بدل جائے گی۔ یہ آخر میں جو مختصر سا مسائل ہوتا ہے نا، یہ محفل کو مجلس میں تبدیل کرتا ہے۔ مگر ایک ماں ہے جو اسی انتظار میں رہتی ہے کب یہ محفل مجلس میں تبدیل ہو، کب مومنین کی آنکھیں چھلکیں گی میرے لال حسین ابن علی۔ ہاں اس ماں کے دل کی تسکین ہی یہ آنسو ہیں جو حسین پر بہائے جائے۔ دوستو آج 4 محرم ہو گئی ہیں، آپ جاتے ہیں 4 محرم کو ہماری روایت ہے، ہمارے شہر میں ان 2 غریب شہزادوں کا ذکر ہوتا ہے جن پر اس بڑا جملہ نہیں کہا جا سکتا، حق بنتا ہے اونوں محمد پر رویا جائے کہ ان پہ تو سکی ماں بھی نہیں ہوگا۔ میں اس سے بڑا اور کیا مسائل کا خلاص کر سکتا، انہیں کیوں نہ روئیں جن پہ سکی ماں نہ روئیں۔ اس کو یاد رکھنا، میں اکثر عرض کرتا ہوں، یہ جو ممبر ہے نا، یہ ممبر، یہ جو علم لگے ہوئے، یہ جس فرش عزا پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ جو خوبصورت سا عزا خانہ ہے، یہ سارے ممنون احسان زینب عالیہ ہے۔ خدا کی قسم یہ فرش عزا ممنون احسان زینب ہے۔ یہ تعزیے، یہ علم، یہ جلوس، یہ سبھی کچھ زینب کے ممنون احسان ہے۔ نہ ہوتی زینب عالیہ کون جانتا حسین کون ہے۔ دنیا باغی سمجھ کے شہادت کو پی جاتی، دنیا سمجھتی جنگل میں کوئی باغی مارا گیا ہے۔ یہ تو حوصلہ زینب کا تھا جس نے چادر اٹھا کے بازار بازار، موڑ موڑ، گلی گلی چیخ چیخ کے بتایا، دنیا والوں وہ جو کربلا میں 3 دن کا پیاسا مارا گیا وہ کوئی باغی نہیں تھا، وہ تو مصطفیٰ کا لال حسین ابن علی۔ عجب اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ یہی وقت ہے آل محمد کو گریہ پیش کرنے کا، یہی شب آل محمد کو رونے کی۔ جب حضور 28 رجب آئی نا اور امام علی مقام خروج کا، امام علی مقام تشریف جانے لگے، مدینہ سے خارج ہونے لگے، تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ بن جعفر الطیار
اب آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار کا ایک مقام ہے، ایک سٹیٹس ہے، بہت بڑے تاجر، بہت بڑا نام، بہت بڑا مقام، مگر باہر بیمار ہو چکے ہیں، جسم میں رشا پڑ چکا ہے، بینائی بھی کمزور پڑ چکی ہے، ٹانگیں ساتھ نہیں دیتی، بڑے مشکل سے چلتے ہیں۔ آپ وارد ہوئے، وارد خانہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ایک عجیب قیامت کا منظر دیکھا جس نے عبداللہ ابن جعفر طیار جیسے رئیس کو تڑپا دیا۔ دیکھا علی کی بیٹی مٹی پہ بیٹھے ہوئے، علی کی بیٹی مٹی پہ بیٹھ کر یہ تڑپ گئے، آقا زادی میری زندگی میں آپ مٹی پہ بیٹھی ہوئی۔ کہا آج میں شہزادی بن کر نہیں سوادی بن کر بیٹھی، کہا حکم فرمائیے، میرے بساط میں جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا تو ہے۔ فرمایا مجھے بھائی حسین کے ساتھ جانے کی اجازت ہے، میرا بھیا مدینہ ترک کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا بابا نے آپ سے وعدہ کیا تھا وقت نکاح، بس یہ وہ وعدہ ایفائی کا وقت آ گیا ہے۔ فرمایا یاد دلانے کی ضرورت نہیں، اے عقیلہ بنی ہاشم میں جانتا ہوں، آپ کو اجازت ہے۔ جناب زینب عالیہ چلی گئی بھائی کے ساتھ، 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، مکہ میں رہے، 8 ذی الحجہ کو معصوم نے مکہ چھوڑا۔ ابھی انہوں محمد بشیر کا حصہ نہیں ہے، ابھی قافلے کے ساتھ انہوں محمد نہیں ہے۔ جب چلے نا معصوم مکہ سے، تقریباً علماء نے لکھا 7 یا 8 کلومیٹر پر ایک منزل آئی، قافلے اتنی جلدی روکے نہیں جاتے، مگر مظلوم نے عباس کو بلایا، کہا عباس قافلہ روک دو، مگر فقط ایک خیمہ لگانا ہے، سارا لشکر نہ بٹھا دینا، اماریاں نہ بٹھانا، سب سے کوئی نہیں سوار ہے، بس ایک خیمہ لگا دو، میرا کوئی مہمان پیچھے آ رہا ہے، مجھے اپنے مہمان کا استقبال کرنا ہے، فقط ایک خیمہ لگاؤ۔ ایک خیمہ لگایا گیا، مولا حسین وہاں جا کر بیٹھ گئے، پورا قافلہ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے۔ دیکھا اتنے میں پیچھے سے عبداللہ بن جعفر طیار کی سواریاں آ رہی ہیں، اپنے غلاموں کے ساتھ عبداللہ بن جعفر طیار ہے، داخل خیمہ ہوئے، سلام کیا، کہا آقا اے حجت خدا، کیا اجازت ہے کہ میں جناب زینب عالیہ سے بات کروں، میں جناب زینب سے مل لوں، میں علی کی بیٹی سے مل لوں؟ معصوم نے فرمایا عبداللہ آپ ان کے شوہر ہیں، آپ کا حق بن، مجھ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں، آپ وقت کے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، اور اس وقت زینب آپ کے لشکر میں ہیں، لہٰذا آپ سے اجازت لازم تھی، جائیے آپ جائیے، آپ بات کیجیے۔ وہاں عبداللہ آئے جناب زینب کی اماری کے پاس، کسی نے بتایا عبداللہ ابن جعفر طیار پیچھے سے آئے ہیں اور آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اتنا سنا تھا زینب تڑپ گئی، بی بی سمجھی مجھے روکنے آ رہے ہیں، بی بی گھبرا گئی۔ جیسے ہی عبداللہ اماری کے پاس آئے نا، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا عبداللہ سن لیجیے، عبداللہ اس سے پہلے کہ آپ کچھ حکم کریں سن لیں، اگر آپ حکم دیں گے میری مجبوری بن جائے گی، میں آپ کی سو جاؤں، میں اتر جاؤں گی قافلے سے، مگر یاد رکھنا حسین زینب کو چھوڑ ضرور دے گی، مگر زینب زندہ نہیں رہے گی، پھر میری لاش ہی مدینے جائے، ہاں میں مجبور ہو جاؤں گی مگر لاش مدینے پر نہیں جائے۔ جناب عبداللہ نے، بس یہاں قیامت کا جملہ، جناب عبداللہ نے کہا آقا ذاتی عقیلہ بنی ہاشم، آپ کو کس نے کہا؟ میں آپ کو روکنے کے لیے روکنے نہیں آیا ہوں، حسین میرا بھی تو امام ہے، حسین میرے لیے بھی حجت خدا ہے۔ اب حسین کوفہ جانے کا مسلمان ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ مجھے پتہ ہے کوفی نمک حرام ہے، میں نے استدعا بھی معصوم سے کی ہے، مگر وہ جانا چاہتے ہیں۔ اب مجھے پتہ ہے حسین کی زندگی کو خطرہ ہے، تو ننھے شہزادوں کو سامنے کیا، کندھوں پہ ہاتھ رکھا، کہا بی بی آپ جانتی ہے نا جب کوئی خطرے میں آئے تو اس کا صدقہ نکالا جاتا ہے، میں تو صدقہ لے کر آیا ہوں، جب مظلوم خطرے میں آ جائے تو ایک بیٹا اپنی طرف سے، ایک لال میری طرف سے یہی حق ہے حسین، ان آوازوں کو بلند کر کے روائیں، بلند صداؤں پہ خدا رحم کرتا ہے۔ امام صادق نے فرمایا جو نامن ہائے کہہ کے اس کی ہائے بھی تصویر پروردگار، یہی حق ہے عالم محمد کرونے کا۔ وقت ختم ہوا، میں آپ کی زحمت تمام کروں۔ شب عاشور ہر ماں نے اپنی قربانی سجانی شروع کی، خیام لگے ہوئے ہیں، ہر ماں بیٹھی ہے اپنے بچے کو ایک وصیت لازمی کر رہی ہے، میرے لال اکبر سے پہلے تجھے کرنا ہے۔ ایک خیمہ ہے، ماں بیٹھی ہے، ماں مومن محمد
محمد کی آسانوں کے اوپر 2 سر ہیں 2 شہزادوں کے. بی بی اپنے ہاتھوں سے شہزادوں کے کیسو سوار رہی ہے اور کیسو سوار تو بی بی کہہ رہی ہے اے میرے لال آپ دونوں یاد رکھنا جعفر طیار کے پوتے ہو حیدر کرار کے نواسے ہو. کل کا دن بڑا مشکل چڑھنے جا رہا ہے میرے لال. میری بعض نصیحتیں یاد رکھنی ہے. میری پہلی نصیحت یہ ہے یہ نہ ہو تم سے پہلے اکبر میدان میں چلا جائے. تمہیں پہلے میدان میں جانا ہے. ہر ماں نے یہی کہا تھا لال کو اپنے اکبر سے پہلے جانا ہے مگر یہ مشیت پروردگار کی علماء مقتل کی اکثریت کا اتفاق ہے. حسین نے سب سے پہلے اپنا اکبر قربان کر دیا. حسین چاہتے تھے میری مظلومیت سے بات کا آغاز ہو مگر پھر ایک بات ہوئی کہ جب اکبر چلا گیا نا پھر کسی ماں کی آنکھ میں اس کا بچہ بھایا نہیں. دوسری وصیت کی اے میرے جوانوں جب تک تم کل لڑو گے نا تو ہو جعفر طیار کے وارث. جب تلوار چلاؤ گے تو یقیناً دریا تک پہنچ جاؤ گے. اگر دریا تک پہنچ جاؤ تو ماں کی وصیت یاد رکھنا خبردار محمد کسی اور پانی کو ہاتھ نہ لگانا کیونکہ حسین کے بچے پیاسے. ہاں صداؤں کو بلند کیجیے. یہی شب محمد فرمانے کی بس حضور اگلا دن آیا جناب زینب عجب منظر ہے. دیکھا اکبر کو جا چکا اور انہوں محمد سامنے پھر رہے کہا میں نے تمہیں کیا کہا تھا تم اب تک میرے نام کیوں نہیں گئے. جب ڈانٹا نا جناب زینب نے دونوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اماں اجازت لے تو چلے جا. ہم تو جب بھی ماموں سے اجازت لیتے ماموں آگے سے کیا کرتے ہمیں پھٹا دیتے ہیں. کہا عباس جناب زینب نے عباس کو بلایا. عباس جا کے بھائی سے بھائی کیا چاہتے ہو. میں زہرا سے قیامت میں شرمندہ ہو جاؤں میرے بچوں کو اجازت کیوں نہیں ملتی. عباس نے آ کر کہا آقا صاحب کہہ رہے ہیں میرے بچوں کو اجازت. وہ بات جو کسی سے نہیں کی تھی ایک مرتبہ عباس کو اپنے قریب کیا اور کہا عباس مجھے ایمان سے بتا کوئی بھائی اپنی بہن کی موت گزرتی نہیں کسی بھائی کا ایسا جگر ہوتا ہے بہن کی موت گزرتی برداشت کرنا ہے میں کیسے اجازت دوں. بس حضور بڑی مشکل کے بعد تمام ہوا اجازت ملی. دونوں شہزادے میدان میں کیا اعلیٰ جنگ کی. دونوں نے ارادہ کر رکھا تھا ہم نے پچھلے سال ملعون کی گردن اتارنی ہے. دونوں جنگ کر رہے ہیں اور جب شام کی جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کرتے کرتے دونوں شہزادے لڑتے دونوں فرات کے اوپر پہنچے. فرات پہ قبضہ ہوا. وہاں شہزادوں کے راہبار فرات میں پہنچے. وہاں ٹیلے پہ جناب فضا کھڑی تھی. فضا بھاگ کی آئی خیمے میں مصلی عبادت پہ بیٹھی تھی. زینب نے آ گیا کہا شہزادی مبارک ہو آپ کے بچوں نے فرات فتح کر دیا. اتنا سننا تھا کوئی ماں ہوتی خوش ہو جاتی. زینب تڑپ کے سجدے میں یا اللہ کہیں میرے بچے پانی نہ پیے حسین اجر کو بنا جوانوں یہی دلاروں نے کہا یہی شب ہوانے تھی. اللہ جانے اگلے سال کون ہے کون نہیں ہے. یہی شب آنے محمد کو گریا بس خدا کی ظالم پچھلے سال نے دیکھا ایسے نہیں ہوگا یہ ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے کچھ اور کرنا پڑے گا. اس نے اپنے کمانڈر اکٹھے کیے. اس ملعون نے کہا دیکھو ایسے یہ شہزادے قابو نہیں آئیں گے. یہ جعفر طیار کی تلوار کے وارث ہیں یہ حیدر کرار کے نواسے انہیں الگ الگ کر کے مارو. ان ملعونوں نے ایسے پلان کیا دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دیا. امام نے وصیت کی تھی بیٹا اکٹھے رہ کے لڑنا مگر اب مشکل بن گئی. جب دونوں جدا ہوئے نا اون کو محمد نظر نہیں آیا محمد کو اون نظر نہیں آیا. بدبختوں نے گھیر کے پتھر مارنے شروع کر دیے. بدبختوں نے تیر مارنے شروع کر دیے. دونوں جوانوں کا برا حال ہوا مگر میدان کربلا میں قیامت آئی. ایک ملعون اون کی طرف بڑا ہاتھ میں گرز لے کر ایک محمد کی طرف بڑا تلوار لے کر اون کے سر پہ گرز لگا. وہیں سے ماموں کو سلام کر کے عورتیں جان میں بھی وہاں اون کے سر پہ محمد کے سر پہ تلوار لگی. وہ زخمی ہو کر زمین پہ آیا. صدا دی حسین کو. اب یہ کربلا کے بڑے دردناک وقت میں سے تھا لیکن مولا حسین کربلا میں بار بار
بڑے مصروف ہوئے. یہاں مشکل بن گئی کیونکہ جب بھی کوئی زین چھوڑتا تھا تو حسین سب سے پہلے پہنچتے تھے اسے وصول کرنے کے لیے. یہاں غریب کی مجبوری بن گئی, دونوں نے اکٹھے زین کو چھوڑ دیا. کہا باس تمہوں کے پاس جاؤ, میں محمد کو لے کر آتا ہوں. جب پہنچے نا وہ تو شہید ہو چکا, محمد میں کچھ نمک باقی تھی. میرے مولا نے محمد کو اٹھایا, محمد کی آنکھوں سے لہو سانس کیا. محمد نے دیکھا ماموں آ گئے.